ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی آپ سے محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنتا ہے اور آپ پر درود نہیں بھیجتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ جب کسی شخص کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو یا آپ کا نام مبارک لیا جائے اور کوئی آپ پر درود نہ پڑھے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اس امت کے سب سے بڑے محسن یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی سب سے محترم و باعزت ہستی ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے انسان آپ ہی کی امت ہیں۔ آپ کو جو عزت و شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ تمام انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے بھی درود شریف بھیجنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کسی کے سامنے لیا جائے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا اس شخص پر واجب ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو سن کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، شریعت کی روح سے بھی اور اخلاقی طور پر بھی۔ نیز درود نہ پڑھنے والوں کے لیے مختلف روایات میں وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ سید الملائکہ کی بددعا کرنا اور سید الانبیاء کا اس پر آمین کہنا قبولیت کے کتنے قریب ہوگا، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ آپ کی مبارک تعلیمات ہماری زندگیوں کو نور سے روشن کرتی ہے، اور اس امت کے لیے آپ کی محبت اور فکر اور عظیم الشان احسانات اور بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ قرآن پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، بشمول ہمارے اپنی ذات کے لیے خود کی محبت سے بھی زیادہ، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو پیارے دوستوں، یہ محض محبت جذبات نہیں ہے، ہمارے ایمان کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول سے ہمارے حقیقی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔
اسی محبت کے ذریعے ہم آپ کی مبارک سنتوں کو برقرار رکھتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پس سید الانبیاء سے محبت کے اظہار کا سب سے خوبصورت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ یہ صرف عبادت ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور عقیدت و احترام کا مظہر ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں انگنت برکتیں لاتا ہے اور اللہ و رسول کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بروز قیامت میرے ساتھ رہنے کا مستحق سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ تو پیارے دوستوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے تو بھلا اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے نیک اور پاک باز مخلوق ہیں، گناہوں سے بالکل صاف ہیں، اور اگر وہ کسی کے لیے رحمت و بخشش کی دعا کریں تو یقیناً ان شخص کے حق میں قبول ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، فرشتوں کی دعائیں اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جانا کیا کوئی کم بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس شخص پر 10 رحمتیں ایک درود کے بدلے میں بھیجتا ہے، جبکہ اس کی تو ایک ہی رحمت ساری دنیا کو کافی ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے، فرشتوں کی دعائیں نصیب ہو جائے تو یہ بڑے شرف و اعزاز کی بات ہے۔ لیکن ان تمام فضائل و مناقب کے بعد بھی اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت نہ صحیح مگر اس وقت بھی درود نہیں پڑتا، حتیٰ کہ آپ کا نام مبارک بھی لیا جاتا ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کی کتنی بڑی محرومی ہوگی، اللہ بچائے۔ اس کا اندازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لگا لیجئے۔ چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہیں اور آپ پر درود ہی نہیں بھیجتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی موجودگی میں میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ گہرا بیان عبادت کے اس سادہ لیکن طاقتور عمل کو نظر انداز کرنے کی سنگینی پر زور دیتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن کی ناشکری کی علامت ہے۔ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تو اللہ کی طرف سے عطا کیے بے شمار روحانی نعمات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کا خطرہ مول لے لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اتنی بڑی محرومی سے بچائے اور ہر وقت درود و سلام پڑھنے والا بنائے، کیونکہ درود و سلام پڑھنا باعث فضیلت و رحمت ہے۔ جو شخص دن میں کم از کم 313 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے وہ شخص کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور جس خوش نصیب کو درود و سلام کی کثرت نصیب ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مطلب ہم جتنا زیادہ درود بھیجیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور گناہوں کی بخشش بھی نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ درود شریف کی سنت درود ابراہیمی یعنی نماز والے درود کے پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مختصر درود بھی پڑھے تو بھی انشاءاللہ درود ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام نہ لیا جائے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جو کہ شافی مشر بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی، ساقی کوثر بھی ہیں اور اپنی امت کو میدان محشر میں نہ بھولنے والے بھی۔ تو ایسے کریم اور رحیم محبوب پر ہم سب زیادہ سے زیادہ درود شریف کیوں نہ پڑھیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اور اسی وقت سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک سنیں
تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ آئیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کثرت سے درود شریف بھیجنے کی عادت بنائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ یہ عبادت کا ایک سادہ لیکن طاقتور عمل ہے جو ہماری زندگی میں بے شمار برکتیں لاتا ہے اور اللہ و رسول سے ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ اس عمل کے بعد اپنی حاجات کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو ایک سائل کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اتنا تو حق بندہ ہی ہے نا۔ اللہ تعالی ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معنوں میں محبت عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کے لیے کھول دے اور ہمیں آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والوں میں شامل فرمائے۔